آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے پیدا ہوئے ہیں تب سے لے کر ہجرت تک جب آپ نکلے ہیں تو پہلے تو 40 سال میں آپ کو نبوت ملی ہے نا بچوں؟ کب نبوت ملی؟ کتنے سال کے تھے جب آپ کو نبوت ملی؟ 40 سال کے جی 40 ایئرس تب نا آپ کو نبوت ملی. پھر آپ نے 3 سال مطلب پرسن ٹو پرسن جو دین سمجھ سکتے تھے ان کو دعوت دی یا چھپ چھپ کے دعوت دی دین کی تبلیغ کی. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ جب اللہ کا حکم ہوا 3 سال کے بعد کہ نہیں آپ نا سب کو دعوت دیجیے تو سورہ حشر کی آیت نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر جا کر سب کو بلایا اور اللہ کے توحید پیش کی دین حق پیش کیا تو لوگوں نے انکار کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو کوئی ایمان قبول کیے تھے ان پہ نا کیا کر رہے تھے لوگ؟ ستانا شروع کر دیے تھے. تو 3 سال تک تو خفیہ طور پر یعنی خاموشی سے تھی. پھر 3 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو کھلے عام گیدرنگز میں جا کر سب کو دعوت پیش کرتے تھے. جب ستانے لگے بہت زیادہ ستانے لگے تو ایک دار ارقم صحابی ہے ارقم نامی صحابی کے گھر میں جا کر وہاں پر چھپ کر دین کی تعلیمات پیش کرتے تھے. لوگ آ کر سنتے تھے. تو پہلے جو ایمان لے کر آئے تھے جو 40 ممبرس ایمان لے کر آئے ان کو کیا کہتے ہیں بچوں؟ یاد ہے کسی کو؟ السابقون الاولون. کیا جی جو پہلے جو آ جاتے نا جو اللہ کی بات پہ کرتے جو پہلے آ جاتے تو ان کو السابقون الاولون کہتے ہیں. تو یہ 40 لوگوں کی جماعت تیار تھی. تو 5ویں جب ان کا مشرکین بہت زیادہ ستانے لگے تو 5ویں نبوت میں کیا ہوئی بچوں؟ پہلی ہجرت ہوئی تھی. کدھر ہوئی تھی پہلی ہجرت؟ مسلمانوں کی پہلی ہجرت کی شہر کی طرف ہوئی تھی. تو وہاں پر سے پہلی بیچ میں گئے تھے 12 مرد عورتیں گئے تھے تو 80 مرد اور کیا 9 عورتیں تو 90 کے قریب ممبرس. آواز کریک ہو رہی؟ ابھی کلیئر ہے نا آواز؟ جی میم. جی میم. جی الحمدللہ. تو پہلی ہجرت ہو گئی تھی حبشہ کی طرف جو کہ نبوت کے 5ویں سال 5th ایئر آف نبوت. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد 6ٹھے ایئر کیا ہوا؟ نبوت کے 6ٹھے سال کیا ہوا تھا بچوں؟ 2 اہم شخصیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 جو فیوریٹ لوگ تھے وہ ایمان لے کر آئے تھے. کون تھے وہ دونوں؟ نبوت کے 6ٹھے سال کن دونوں نے ایمان قبول کیا تھا مسلمان ہوئے تھے؟ جی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی حمزہ اور عمر میں پہلے کس نے اسلام قبول کیا تھا؟ حمزہ رضی اللہ. ماشاء اللہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا. اس کے 3 دن بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ جو ڈرے چھپے ہوئے رہ رہے تھے یہ 2 شخصیات ایمان قبول کرنے کے بعد پھر یہ لوگ آ کر کعبے میں نا اچھے سے نمازیں ادا کرنے لگے جو دین کے احکامات تھے کھلے عام کرنے لگے. پھر 6ٹھے سال میں ہی کیا کیے جب لوگ بھی اسلام میں داخل ہونے ہیں تو مشرکین نے کیا کیا؟ مسلمانوں کا بائیکاٹ کر دیا. تو کتنے سال کے لیے چلا بچوں یہ بائیکاٹ؟ 3 ایئرس کے لیے 3 سال. جی 3 سال کے لیے چلا. تو 3 سال کے لیے چلا تھا تو یہ سب لوگ بنو ہاشم کا جو جی 3 ایئرس. تو یہ 3 ایئرس کے لیے لوگ کہاں تھے؟ مکے میں ہی تھے کیا؟ کعبے کے پاس ہی تھے؟ نہیں. کہاں پر چلے گئے تھے؟ مکے سے دور چلے گئے تھے ایک گھاٹی میں رہنے لگے. ہاں جسے شیعہ پہ ابی طالب کہنے لگے. یہ 3 سال تک چلا. 3 سال کے بعد اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہاں جو لکھا کیڑوں نے کھا لیا تھا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ یہ بائیکاٹ کو چھوڑ دیا تھا. تو جب یہ واپس آیا بائیکاٹ سے تو پھر اور بیوی کا انتقال ہو گیا اور اسی سال کو ہم لوگ کیا کہیں گے؟ عام الحزن یا غم کا سال کہتے ہیں.
تو یہ 10 نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا تھا، میں کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے کی طرف لے کے، تو کیا وہاں پر اچھے سے ویلکم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت اچھا لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا جاتا۔ میم آپ کی آواز نہیں آ رہی کلیئر سے۔ میم آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے۔ میں ایک بار نا لیفٹ چھوڑ کے پھر سے جوائن کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ ابھی کلیئر ہے وہاں آواز میری؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میم۔ جی میم میم جی میم کلیئر ہے میم۔ اوکے میم، تو نبوت کے 10 سال ہو گئے، 11ویں سال آپ نے طائف کا سفر کیا، تو وہاں پر کیا لوگوں نے آپ کو اچھے سے ویلکم کیا؟ بہت خوشی ہوئی آپ کو اس سفر سے؟ نہیں، بہت مارا۔ ہاں، بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ جو دن تھا بہت زیادہ غمگین دن تھا، آپ کو ہمیشہ کے لیے یاد رہ گیا تھا۔ تو اس طریقے سے وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہو کر واپس آئے، تو پھر جب واپسی کے راستے میں جنہوں نے اسلام کو قبول کیا اور وہ بھی اپنی قوم میں جو سی تبلیغ کرنے لگے۔ پھر 11ویں سال اور کیا ہوا تھا بچوں؟ اسراء و معراج کا واقعہ پیش آیا تھا، اور مدینے سے یثرب سے 6 لوگ آئے تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آ کر گئے تھے۔ تو یہ 11 ہو گئے۔ پھر 12ویں سال کتنے آئے؟ نیکسٹ پہلے تو 6 آئے تھے، اس کے بعد کتنے آئے؟ 12 لوگ آئے تھے۔ پھر یہ 12 لوگوں کے ساتھ، میری آواز کلیئر ہے ماں؟ جی میم کلیئر ہے۔ ہاں، تو پھر 12ویں نبوت میں 12 لوگ آئے تھے۔ پھر ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو بھیجا؟ مصعب بن عمیر کو بھیجا۔ انہوں نے مدینے جا کر یعنی یثرب جا کر وہاں کے لوگوں کو دعوت پیش کی، تو کتنے لوگ ایمان لے کر آئے؟ 80 لوگ ایمان لے کر آئے تھے۔ تو پھر یہ 80 لوگ بھی آ گئے تھے جب مشرکین کو پتا چلا کہ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ یہاں سے مکے سے لوگوں کو ہجرت کا حکم دے دیا کہ آپ لوگ جائے اور مدینے میں اچھے سے رہے، وہاں پر ہمارے لوگ انصار بھائی جو ہے ساتھ دینے والے ہیں مدینے والے۔ تو جب آہستہ سے لوگ جا رہے تھے، چھپ کر رہے تھے، تو مشرکین مکہ نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی، ارادہ کیا، جس کا پتہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ابو بکر صدیق کے ساتھ وہاں سے نکلے۔ تو یہ پورا تھا مکی دور، سمجھ میں آئے گی بچوں؟ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے مدنی دور۔ مدنی دور یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو گئے تھے ہجرت کر کے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہوئے تک وہیں رہے، ان کے ساتھ ہی رہے، تو اس کو مدنی دور کہیں گے۔ اچھا، جو بھی مکی دور میں یعنی آپ جب بھی مکے میں تھے، طائف میں تھے، چند آیتیں نازل ہوتی تو وہ پوری کیا ہوگی؟ مکی آیتیں ہوں گی۔ قرآن میں ہے نا مکیہ مدنیہ، پڑھے نا آپ لوگ؟ جی تو میم۔ وہ مکی آیتیں ہوتی، اور جو حصہ قرآن کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے تب نازل ہوا، یعنی مدینے میں ہی نہیں، پھر مدینے میں جنگ کرنے کے لیے آپ باہر گئے تھے، بدر کے مقام پر گئے تھے، ادھر گئے تھے، ادھر گئے تھے، تو تبھی بھی جو بھی آیتیں نازل ہوئی وہ تمام آیتوں کو مدنی آیتیں کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آج ہم آج کا سبق شروع کریں گے۔ یہ تھا ہمارا ریویژن۔ اچھا، آفرین، اقصیٰ، شاذ، زویا، مہوش، آپ لوگوں نے اچھی کی ایکٹیویٹی، بہت اچھا لگا مجھے آپ لوگوں کے آنسرز پڑھ کے، ماشاءاللہ بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا۔ اگر اس میں کچھ ڈاؤٹ ہے آپ لوگوں کو تو پوچھ سکتے ہیں، میں نے آنسر کی بھی سینڈ کی ہے، اگر کچھ سمجھ میں نہیں آیا آپ لوگوں کو ڈاؤٹ ہے تو آپ لوگ نا پوچھ سکتے ہیں مجھ سے۔ سمجھ میں آیا سب؟ جی میم۔ 4تھ کویشچن کا آنسر بھی مل گیا سب کو؟ جی میم۔ جی الحمدللہ۔ چلے آج کا لیسن شروع کریں گے۔ بسم اللہ۔
نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما الله أرنا الحق وارزقنا आपकी आवाज क्रैक तो हो रही है। अल्लाहु अकबर आज से शुरू हो गए बच्चों के तो शायद क्लियर है मामा नहीं मैम बहुत शौक हो रही है आपकी वॉइस। अल्लाह आवाज आ रही है माँ साइड से शक हो रही है मैम वॉइस। थोड़ा भी समझ में आ रहा है आप लोगों को आ रहा मैम अब। जी मैम अभी क्लियर है थोड़ा। okay. तो आपसे निकले मदीने थे मदीने को तो आपसे कितने दिन तक नहीं मैम फिर से शक हो रहा है। क्या करेंगे जी बच्चों आवाज सही है ना मेरी जी मैम। जी तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने पहुंचे तो मदीने में एक मुकाम था कुबा तो वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके हैं बाज़ रिवायतों में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन रुके बाज़ में आता है 4 दिन रुके बाज़ में आता है 24 दिन रुके या 10 दिन से ज्यादा रुके तो जितने भी दिन थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर रुके थे फिर वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मस्जिद की बुनियाद डाली यानी बताया यहाँ मस्जिद कायम करेंगे यहाँ पर नमाज पढ़ेंगे तो सबसे पहले मस्जिद जो बनी है वो क्या बनी है मस्जिद कुबा तो जो सबसे पहली मस्जिद है वो कौन सी मस्जिद है बच्चों जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में बनी है क्या नाम है उसका जी मस्जिद कुबा तो इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना अच्छा फिर ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो निकल गए मक्के से तो मदीने वालों को भी मालूम हो गया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल गए वहां से तो वो लोग ना हर रोज जाके मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट रहता है ना अब अपनी सिटी का मदीने को आने का जो रास्ता रहता तो वो रास्ते पे जाते तमाम लोग जाकर ना सुबह से शाम तक इंतजार करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद आज आ जाए शायद आज आ जाए रोज जाते थे इंतजार करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह तकते थे तो फिर उस दिन क्या हुआ था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने में दाखिल हो रहे थे तो सबसे पहले किसने देखा एक यहूदी ने देखा एक यहूदी ने देखा और लोगों को बताया कि लोगों मदीने वालों मदीने का पहला नाम क्या था बच्चों यज़रिब तो लोगों जिसका तुमको इंतजार था ना वो लोग आ गए हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते जब पहुंचते तो सब लोग खुशी से अपने तलवार वगैरह लेकर मतलब ऐसा खुशी से जैसे कि गाना यानी एक पोएम पढ़ते सबको मालूम है शायद तलाउल बद्रुल अलैना मालूम है आप लोगों को आता किस किस को आता है तला अल बद्रु अलैना नहीं मालूम। अच्छा वो एक छोटी सी राइम है वो राइम पढ़ते आप
علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله أيها المبعوث فينا جئت شرفت بالكرم المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا أخي غدا مرحبا या फिरादा। ये राइम पढ़ते, इसका मीनिंग क्या है कि एक 14वीं का चांद जो है हमारे पास आया है, बहुत ही खूबसूरत शख्स जिसपे अल्लाह ताला ने एक हम लोगों के लिए भेजा है, और हम पे ना शुक्र वाजिब है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा प्यारा दिन और प्यारा शख्स हमारे पास आए। तो ये खुशी में ना छोटे छोटे बच्चे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक गीत गाते, एक पोएम पढ़ते, तो सब लोग ना बहुत ज्यादा खुश होते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आते तो बहुत से लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देख के रहते ना, मतलब सब लोग सुन के ही रहते, बहुत से लोग तो नहीं देख के रहते। तो सब लोग क्या सोचते, अबू बकर सिद्दीक को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझते। आकर मेरी आवाज क्लियर है माँ, सुने आ रहा? जी मैम। हाँ, तो सब लोग ना पहले अबू बकर सिद्दीक पे को हाथ मिलाते, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझते। तो फिर जब ना बहुत ज्यादा धूप आ जाती तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर क्या करते, अबू बकर सिद्दीक अपनी चादर तान देते, यानी सर पे ऐसा थोड़ा आसरा के ऐसा रख दी, तो तब सबको समझ में आता था कि अच्छा ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबी है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निकलते वहां पर सबसे मुलाकात करके फिर सिटी में एंटर करते, तो मदीने के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट पे सवार रहते अपने। सब लोग चाहते कि रसूल अल्लाह आप हमारे घर आइए, आप हमारे घर आइए, सब लोग चाहते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते कि अच्छा आप लोग ना ऊँटनी को छोड़ दीजिए, ये जहां पर रुकती मैं वहां पर ही चले जाता। तो फिर जब ऊँटनी को छोड़ा जाता तो ऊँटनी है ना आहिस्ता से चलते हुए, अब जो प्रेजेंट मस्जिद नबवी है, सबको मालूम है ना मस्जिद नबवी कहाँ है मदीने में, तो उस जगह पे बैठ जाते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना ऊँट से उतरते नहीं, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते, वहां से फिर ऊँटनी फिर से उठ जाती, थोड़ी देर बैठने के बाद फिर उठती और थोड़ी दूर आगे चलकर फिर वापस आकर उसी जगह पे बैठ जाते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते कि यहाँ पर ना क़याम होगा मेरा, मैं यहाँ पर रहूंगा, यहाँ से किसका घर करीब है ऐसे देखते रहते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उतने में एक सहाबी थे जिनका नाम अय्यूब था, अबू अय्यूब। तो वो क्या करते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सामान ऊंट पर रखा हुआ रहता, वो सामान लेके जल्दी जल्दी चले जाते, मतलब अपने घर को लेके जाना होता, चलिए आप मेरे घर चलिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराकर बोलते, अब फिर दूसरे लोग भी बोलते नहीं नहीं रसूलुल्लाह यहाँ से देखिए ये जो ऊँटनी बैठी है ना वहां से मेरा घर भी करीब है, आप मेरे घर तशरीफ लाइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराकर बोलते हैं कि आदमी तो अपने सामान के साथ होता है, तो मेरा सामान अबू अय्यूब लेके गए ना, मैं तो उनके पास ही रहता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास जाकर रहते। सब लोगों को ख्वाहिश रहती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और हमारे घर में रहे। ये लोग ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मिले थे, बस एक दो मुलाकातें हज के दौरान जाकर बैत किए थे, तो भी इतनी मोहब्बत कैसा हो गई थी ना इन लोगों में, और मोहब्बत तो भी हो गई और बोल रहे हमारे घर आइए बोल रहे, और तमाम मुसलमानों को भी बुलाए आइए हमारे पास, हम लोग आप लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, यहाँ पर इतना सता रहे ना लोग आप लोगों के। हालांकि सब सहाबा वहीं मक्के में ही पैदा हुए थे, कितना अच्छा रहता था, लोग उनकी अगर बात नहीं माने तो भी नहीं सताते थे, इन लोगों की बात भी नहीं मान रहे थे, इन लोगों का जीना मुश्किल कर दिए थे, इन लोगों को तरह तरीके से सता रहे थे। लेकिन मदीने वाले क्या किए थे, इन लोगों को ना जानते थे ना पहचानते थे, फिर भी तमाम मुसलमानों को बुलाए, अपने घर में रहने के लिए जगह दिए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी इस कदर मोहब्बत कर रहे हैं। तो क्या ये लोग बहुत अमीर लोग थे समझ रहे हैं बच्चों, इन लोगों के पास बहुत पैसा था, बहुत ज्यादा घर थे ऐसा समझ रहे हैं आप लोग? नहीं, ये लोग भी गरीब लोग थे, इन लोगों को भी खुद भी ना कर्जा था, इन लोगों के पास भी अच्छे वाले घर नहीं थे, थोड़े लोग थे अमीर लेकिन बहुत ज्यादा क्या थे, गरीब थे। लेकिन फिर भी ये लोग ना अपने साथ जो भी चीज है वो शेयर करने के लिए तैयार हो गए। तो इनको ये हेल्प करने वाले थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो भी मक्के से इधर आए थे ना इन लोगों को हेल्प करने वाले बन गए थे, इसीलिए इनको क्या कहते थे, अंसार। अंसार निकला है नसर से जिसके माने है मदद, तो मदद करने वाले लोग, हेल्प करने वाले लोग।
مدینے کے جو بھی صحابہ ہے ان کو کیا کہیں گے بچوں؟ انصار کہیں گے. سمجھ میں آئی بات آپ لوگوں کو؟ میری جی آواز میم. کلیئر ہے؟ سمجھ میں آ رہا ماں؟ انصار کسے کہتے ہیں بیٹا؟ مدد کرنے والے. ہاں، وہ کون صحابی تھے؟ مدینے سے. مدینے. جی، مدینے کے تمام صحابیوں کو کیا کہیں گے؟ انصار صحابی، ہے نا؟ مدینے کے جو بھی صحابی ہے انہیں کیا کہیں گے؟ انصار صحابی، مدد کرنے والے صحابی. اچھا، جو لوگ اپنا گھر چھوڑ کر، ہر جگہ سے اپنا ہر چیز، گھر چھوڑ کر، مال چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت میں ہجرت کر کے آئے تھے، انہیں کیا کہتے ہیں؟ مہاجرین. کیا کہیں گے؟ مہاجرین. مہاجرین یعنی ہجرت کر کے آنے والے. یہ لوگ انصار جو ہے اپنا جو بھی ہے، وہ جو لوگ بھی آئے تھے ہجرت کر کے، مہاجرین آئے تھے، ان کو نا ہیلپ کر رہے ہیں، اپنے ساتھ اپنی ہر چیز شیئر کر رہے ہیں. اور مہاجر اپنی ہر چیز چھوڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے محبت سے. تو یہ محبت تھی لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیا ہم آپ بھی اتنی محبت کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ ہم لوگوں کو ہے محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ یس میم. سب کو ہے؟ جی میم. اچھا اوکے. اب محبت ہے تو ہم اس کو ثابت کیسے کریں گے؟ اب ہم لوگ نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے نہیں ہمارے بیچ، ہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. اب ہم لوگ ان کو محبت کرتے ہیں تو کیسا، مطلب کیسا، کس انداز میں یہ بتائیں گے کہ ہمیں ان سے محبت ہے؟ ابھی آپ کی مما ہے، اب آپ مما کو بولتے آئی لو یو مما، میں آپ کو بہت پیار کرتی بول کے بول سکتے. اب رسول اللہ تو نہیں ہے، آپ لوگ کو اپنا کون سے عمل کے ذریعے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جی جی اور طریقے درود پڑھ کر. ماشاء اللہ، صحیح، بالکل صحیح. جتنا درود پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہتر، ہمارے لیے بھی بہت اچھی بات ہے، ہمارے لیے بھی برکت نازل ہوگی. اور یہ درود کرنا بہت اچھی بات ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول پر درود بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے، ویری گڈ. اور کیا کریں گے کہ جس پر کہ آپ نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی ہر سنت کو فالو کرنا ہے ہم لوگ، ہے نا بچوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں رہے، ان سے اتنی ہی محبت ہے جتنی صحابہ کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی طریقہ بتائے گئے ہیں کہ چھوٹوں سے محبت سے رہنا ہے، ہم لوگ کو اگر گرلس ہے میم آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے میم. السلام علیکم بچوں، آواز آ رہی ماں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی میم آ رہی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی؟ جی الحمدللہ. جانے آج بہت زیادہ ڈسٹربنس ہے نہیں کلاس میں، سوری بچوں، نیٹ ورک بہت زیادہ یہ ہو رہا میرا. ٹھیک ہے، تو ہم کہاں پر تھے بچوں؟ ہاں، کہ ہم نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کس طرح بیان کریں گے کہ ہم نا ان کی ہر سنت کو فالو کریں گے، اس پر عمل کریں گے، تو نا انشاءاللہ ہم بھی نا ان سے اتنی ہی محبت کے حقدار بنیں گے. اور یہ انصار اور مہاجرین جو صحابہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، اس وجہ سے ایک دوسرے سے چیزیں شیئر کرنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان تک دینے کے لیے راضی تھے، تیار رہتے تھے، جان تک دینے کے لیے تیار رہتے تھے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچ گئے اور کہاں پر سیٹل ہو گئے بیٹا؟ کون سے صحابی کے گھر میں سیٹل ہو گئے؟ ابو ایوب. ایوب. ہاں، ابو ایوب انصاری. جی، ابو ایوب انصاری. کیوں انصاری؟ کیوں؟ وہ مدد کرنے والے ہیں نا، تو ایسا بولتے تھے انصاری یعنی مدد کرنے والے صحابی. تو یہ ابو ایوب انصاری کے گھر میں رہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں داخل ہوئے تھے تو اس وقت مدینے کے کیا حالات تھے؟
اب ہم لوگوں کو کعبے کے شہر کے بارے میں معلوم کہ قریش قبیلہ بہت عزت دار قبیلہ تھا. پھر وہ مین قبیلہ قریش تھا تو اس کے سب قبیلے بھی تھے. بنو ہاشم تھا, بنو امیہ تھا, بنو مخزوم تھا. تو یہ جو ہے کہ چھوٹے چھوٹے سب ٹرائبس تھے. ایک تو بڑا قبیلہ تھا, میجر قبیلہ کیا بولیں گے, مین ٹرائب, اس کے سب ٹرائبس تھے. تو یہاں پر بھی نا 2 بڑے ٹرائبس تھے, 2 بڑے قبیلے تھے. کون سے قبیلے بچوں؟ اوس اور خزرج. ٹھیک ہے, یہ بڑے قبیلوں کے پھر سب کیا کہیں گے, سب ٹرائبس بھی تھے چھوٹے چھوٹے. جیسے کہ قریش ہے قبیلہ, اور خاندان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ بنو ہاشم. تو یہ اوس اور خزرج, جی بیٹا, اوس اور خزرج جو ہے کہ 2 مین قبیلے تھے. ٹھیک ہے, یہ دونوں میں نا ہمیشہ رائیولی رہتی تھی. یہ دونوں آپس میں لڑتے تھے, ایک دوسرے پہ چین ہی نہیں آتا تھا ان لوگوں کو. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لڑتے تھے, بہت زیادہ لڑتے تھے, اور اپنا زیادہ مال اس جنگوں میں لڑنے میں ویسٹ کر دیتے تھے. جانی نقصان بہت ہوتا تھا لوگوں کا. تو یہ مدینے کے حالات تھے. مدینے میں کہ 2 قبیلے سے لوگ نا تھوڑے تھوڑے لوگ ایمان لے کر آ گئے تھے, اور یہاں پر مدینے کے لوگ تھے. پھر مدینے میں کیا تھے, یہودی بھی تھے بچوں, یہودی تھے. پہلے تو 2 قبائل تھے, اوس اور خزرج, وہاں کے لوکل پیپلز, مدینے کے عرب کے لوگ. اور عرب کے لوگوں میں بھی کیا تھے, وہاں پر یہودی بھی تھے. یہودی بھی کیوں آگے تھے, کیونکہ رات میں پڑھے تھے وہ لوگ کہ لاسٹ پیغمبر جو آنے والے ہیں کھجوروں کی سرزمین سے آنے والے ہیں. تو ان لوگوں کو یقین تھا کہ ہماری نسل میں ہوگا, لیکن یہاں پر ہوگا. لیکن یہ بنو اسرائیل کے طرف نہیں آئے تھے, بلکہ بنو اسماعیل میں سے آئے تھے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس کی اولادوں میں سے؟ ابراہیم علیہ السلام کی بنو اسماعیل سے تھے. تو وہ لوگ انتظار میں تھے کہ ہمارے پاس سے جائیں گے. تو ان لوگوں کو نا بہت زیادہ غصہ تھا اس بات کہ یہ ہمارے اس میں بنو اسرائیل میں سے کیوں نہیں ہے, بنو اسماعیل میں سے کیوں آئے. وہ لوگ انتظار میں وہاں پر آ کر تھے. پھر جب ان لوگوں کو خبر ملی کہ مکے میں ایک آدمی نکل گئے جس کو آخری نبی کہہ رہے لوگ, تو وہ لوگ بھی نا تفتیش میں لگے ہوئے تھے کہ کیا یہ صحیح آدمی ہے. جو کوالٹیز بتائے ہمارے قرآن میں کہ آخری نبی کے یہ چیز ہوگی, یہ کوالٹیز ہوں گی, وہ ہمیشہ سچ بولیں گا, جھوٹ نہیں بولیں گا, ہدیہ لیں گے, تحفہ نہیں لیں گا, ہدیہ نہیں لیتے, تحفہ لیتے. تو یہ تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے یا نہیں ہے بولے سو وہ لوگ نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ غور و فکر کرتے تھے, اور ان سے بغض رکھتے تھے, ان کے خلاف اپنے دل میں آنا پیدا کرتے تھے. اور یہ وہاں پر مدینے میں رہ رہے تھے. تو یہ لوگ کیا کیے تھے, ان لوگوں کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہوا کرتا تھا. یہ پیسہ یہ اوس اور خزرج تھے نا, یہ دونوں کو دیتے تھے. کیسا؟ قرضے کے طور پر دیتے تھے کہ آؤ آپ لوگ نا ہمارے پاس سے ہتھیار لو بولتے تھے. اچھا, یہ دونوں اوس اور خزرج جب بھی ملنے کے لیے کوشش کرتے کہ اب بس لڑائی, بس اب بہت اتنے سالوں سے ہم لوگ لڑ رہے ہیں آپس میں, اب لڑنا بند کر دیں گے. بلکہ جب یہ سوچتے تو یہ یہودی کیا کرتے, ارے یہ دونوں ایک ہو گئے, ٹیم اپ ہو گئے, تو نا ہمارا تو دھندا ہی چوپٹ ہو جاتا, مطلب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہتا. ان لوگوں کو لڑائے تو چپن فائدے میں رہتے بلکہ نا. تو یہودی کے 3 قبیلے تھے مین, وہ 3 قبیلے یہ دونوں کے سپورٹرز بن گئے تھے. 2 قبیلے ایک کے سپورٹر, ایک قبیلہ ایک کا سپورٹر, ایسا بن کے نا آپس میں ان لوگوں کو لڑاتے تھے. دیکھو وہ لوگ ایسا بولے بلکہ ان لوگوں کو نا لڑاتے تھے. اور ان لوگ کے پاس کتاب تھی, تورات تھے, اللہ والے بنتے تھے. تو ان لوگوں کو نا یہودی کیا کرتے تھے, عرب والوں کو, جو مدینے کے لوگ تھے, جو مدینے کے لوکل پیپلز تھے, ان لوگوں کو تھوڑا دبا کے رکھتے تھے. دیکھو ہم نا بڑے لوگ ہیں, ہمارے پاس کتاب ہے, اللہ کی کتاب ہے. حالانکہ اس میں بہت زیادہ رد و بدل کر دیے تھے, پورا غلط غلط صحیح غلط سب تھا اس میں. پھر بھی یہ عرب کے لوگ نا, اچھا یہ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان کے پاس کتاب بھی ہے, ایسا سوچ کے ان کی عزت کرتے تھے. تو وہ لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے, اور ان لوگوں کے ساتھ اپنا کاروبار زیادہ چلاتے تھے. سود پہ لوگوں کو جیسے کہ قرضہ دیتے تھے. اس طریقے سے مدینے کے حالات تھے. تو پھر نا اس وقت کیا ہوا تھا, عبداللہ بن ابی بول کے ایک شخص تھا, یہودیوں کا ہی شخص تھا. تو وہ یہودی کیا گیا, اب ان لوگوں کے لڑائیوں سے فائدہ اٹھا کے کیا کرا, اچھا سب لوگ لڑ رہے نا, تو یہ مدینے میں ایک بڑا لیڈر بننا ہے, ایک بادشاہ بننا ہے, وہ میں بن جاتا ہوں. تو سب لوگ ریڈی ہو جاتے, اوس اور خزرج بھی دونوں بھی مان لیتے, کہ اچھا ٹھیک ہے, عبداللہ بن ابی کو ہے نا ہم لوگ اپنا سردار مان لیں گے,
کوئی ایک بڑا رہے تو اچھی بات ہے نا بلکہ سمجھتے, اور اس کے لیے نا قرآن بھی تیار کرتے اچھے سے, شیلس کے وغیرہ سے ذریعے سے بہت اچھا سا قرآن بھی تیار کرتے. جس دن اس کو نا وہ تاج پہنانے والے رہتے, وہ قرآن پہنانے والے رہتے, اس دن ہی جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہو جاتے. میری آواز کلیئر ہے ماں؟ جی میم. سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو بات؟ بننے والے تھے, جی جی بیٹا. وہ کون تھے جو کنگ بننا چاہتے تھے؟ عبداللہ بن ابی. ٹھیک ہے, یہ عبداللہ بن ابی جو تھے یہودی تھے, کنگ بننا چاہ رہے تھے, اور سب لوگ ریڈی بھی ہو گئے تھے ان کو کنگ ماننے کے لیے. تو اسی دن جس دن ان کو کنگ بنانے والے تھے, اسی دن جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو گئے. تو سب کا اٹینشن ڈائیورٹ ہو کے عبداللہ بن ابی سے ہٹ کر کس کی طرف چلے گیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اور سب لوگ نا ان کو مان لیے تھے لیڈر اپنا, ہے نا. حالانکہ ان کے لیے کوئی کرون نہیں, کوئی اسپیشل چیئر نہیں بچھاتے تھے, کچھ اسپیشل چیز نہیں ہوتی تھی, لیکن سب لوگ نا ایک کنگ کے ایسا ان کو مانتے تھے, اپنے بڑے سردار مانتے تھے. تو جنرلی اپن دیکھتے نا کہ کنگز کو کیا ہوتا ہے, اسپیشل چیئر رہتی, اس کا سب سے ہائیسٹ مقام اس پہ رہتا, اس کے بعد نیچے کے لوگ بیٹھتے, کنگ آ گیا تو سب لوگ کھڑے ہو جانا, جھک کر سلام کرنا, یہ سب نہیں کرتے تھے. لیکن عزت و احترام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ کرتے تھے صحابہ. ہم لوگوں کو معلوم ہو گیا نا کہ ان لوگوں کے پاس بھی خود بھی اچھا نہیں ہے, پھر بھی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ لوگوں نے بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے سے اچھا رکھا. تو سب کا اٹینشن ڈائیورٹ ہو جاتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے, اور بنا کہے بنا مانے سب لوگ نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیڈر مان لیتے. تو اب عبداللہ بن ابی کو بہت زیادہ غصہ آتا, سب کو کسی کو بھی غصہ آ جاتا نا, اب میں کنگ بننا تھا, انہوں آگے, ان کی وجہ سے میرا دن پورا خراب ہو گیا, سب لوگ ادھر چلے گئے, ایسا اس کو غصہ رہتا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آ گئے تو بچوں مکے میں کیا ہوتا تھا, کسی کے گھر سے ایک آدمی ایمان لائے تھے, کسی کے گھر سے ایک آدمی ایمان لائے تھے. اب انہوں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا بھی چاہ رہے تھے تو ان کی فیملی والے روکتے تھے. اگر بیٹا ایمان لائے تو ماں باپ روکتے تھے کہ مت جاؤ, محمد ایسے ہے, محمد کے پاس نہیں جانا, ایسا روکتے تھے. تو وہ لوگ نا الگ الگ ہو گئے تھے. لیکن جب مدینے میں آ گئے تو یہ لوگ پوری ایک کمیونٹی ہو گئے, ایک قوم بن گئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ قوم کو کیا کیے, اچھے سے ایک جگہ جمع کیے, اور پھر چند رولز اینڈ ریگولیشنز رکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھو اب ہم لوگ پوری ایک قوم ہے نا, تو ہم لوگ ایک قوم کیا کریں گے, ہم لوگ اچھے سے رہیں گے. تو چند رولز ہے. کیا رولز ہے کہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے. اب وہاں پر کیسا رہتا تھا, غلام تھے, سردار تھے, ہے نا, ابو بکر صدیق, اور یہ لوگ جیسے کہ اچھے خاندان والے تھے, بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خباب بن ارد, صہیب, یہ لوگ غلام تھے. اب ایسا نہیں رہے گا, کوئی سردار نہیں ہے, کوئی غلام نہیں ہے, سب مسلمان برابر ہے, سب ایک دوسرے کے مال کی حفاظت کرنا, کوئی آپس میں جھگڑا نہیں کرنا ہے مسلمان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھوڑے رولز بنائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, ہر ایک انصار صحابی کو ایک مہاجر صحابی دی, جسے بھائی چارہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بہت بڑا سٹیپ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہر انصاری صحابہ کو کیا کیے تھے, مہاجر صحابہ دیے تھے. سمجھ میں آ رہا نا, انصار کون ہے, مہاجر کون ہے بچوں, آپ لوگوں کو کلیئر ہے؟ میم جی تنویر آپ کو پتا ہے بیٹا, تھوڑا لیٹ جوائن ہوئے نا. جی میم پتا ہے. جی, تو یہ انصار صحابہ اور مہاجر صحابہ کو دیے تھے کہ ایک صحابی کے پاس ایک صحابی. تو وہ صحابی کیا کیے تھے, اگر ان کے پاس 2 گھر ہے, انصار صحابی کے پاس 2 گھر ہے, تو ایک گھر مہاجر کو دے رہے تھے. 2 روم ہے تو ایک روم مہاجر صحابی کو دے رہے تھے. حتیٰ کہ بچوں اتنی محبت تھی ان لوگوں کے دلوں میں, انہوں نے کیا کیا, ایک صحابی کے پاس نا 2 بیوی تھی, تو انہوں نے کہا کہ آپ نا یہ دونوں کو دیکھ لیں, آپ کو کون سی پسند ہے بیوی, آپ بتائیے مجھے, میں ان کو طلاق دے دوں گا, پھر آپ نا ان سے شادی کریے. اتنی محبت, اتنا شیئر کرتے تھے. بہت بڑی چیز ہے بچوں, کو ایک شیئر کر سکتے کیا, جن کو آپ نہیں جانتے, جن کو کچھ بھی نہیں معلوم, پھر بھی ہم لوگ اتنا شیئر نہیں کر سکتے نا, تھوڑی بہت چیز دے لے سکتے, لیکن ہر چیز میں آدھا کر سکتے اپن نہیں. لیکن یہ انصار لوگ اتنی محبت کرے تھے, مہاجرین کی اتنی مدد کرے تھے انصار سے, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ مدد ہوئی, بہت زیادہ محبت تھی. کیوں,
کیونکہ انہوں نے اس وقت آپ کا ساتھ دیا جب ان کے خود کے لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ، مکے کے جو رہنے والے تھے، ان کو نا کتنا ستائے، وہ لوگ بےچارے پریشان حال ہو کر ادھر مدینہ آئے تو اتنا اچھا سپورٹ کیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا ان لوگوں سے بہت زیادہ محبت تھی. کس سے محبت تھی؟ انصار صحابہ سے محبت تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بھائی چارگی پیدا کر دیے، مہاجرین اور انصار کے درمیان معاہدہ کر دیے کہ آپ نا دینی بھائی ہے، تو یہ سب تھے. اچھا، تو یہ انصار صحابہ تو بہت اچھی سے شیئرنگ کر رہے تھے نا، اپنی ہر چیز مہاجرین کو دے رہے تھے. تو مہاجرین بھی کیا ایزی ہو کے بیٹھ گئے، اوکے ٹھیک ہے، آپ دے رہے نا، آپ میری ہیلپ کر رہے نا، ٹھیک ہے، میرے کو یہ کھانا ہے، میرے کو یہاں رہنا ہے، وہاں، ایسا کر رہے تھے مہاجرین. ایسے مسلمان تھے کیا ہمارے مسلمان؟ آپ لوگ سوچتے ایسے تھے؟ نہیں، بالکل. ہاں، کیوں؟ وہ لوگ بولتے تھے نہیں آپ رکھ لیجیے. اچھا نہیں، ہم لوگ کو نہیں چاہیے بھائی، اتنا نہیں، ضرورت کے مطابق لیتے تھے. ایک صحابی تھے، وہ صحابی بتائے کہ نہیں بھائی، میرے کو ایسا کچھ نہیں چاہیے، آپ مجھے بازار بتا دو، ہم لوگ نا محنت مزدوری کریں گے، پھر ہم کھائیں گے. وہ لوگ خود بھی بوجھ نہیں بننا چاہ رہے تھے، لیکن مجبوری تھی. اب آگے ساتھ ایک گھر نہیں ملتا تھا، آگے ساتھ ایک کھانا نہیں ملتا تھا. تو جب تک لوگ خود بھی اپنا بندوبست نہیں کرتے تھے، انصار صحابہ سے تھوڑی بہت مدد لیتے تھے. پھر انصار صحابہ کے پاس باغ بھی تھے اگر کھجور کے، تو بول رہے تھے کہ آدھا آپ لے لو، آدھا آپ لے لو، آپ کی مرضی، جو کرنا ہے کر لو. تو مہاجرین صحابہ نے کہا نہیں ہم پورا نہیں لیتے، ہم کیا کرتے، اس میں کام کرتے، اس سے جو بھی فائدہ ہوتا ہے نا آپ تھوڑا دیجیے، ہم لوگ بھی لے لیتے. تو اس طریقے سے مسلمان ایک دوسرے کی مدد کر رہے تھے، ایک دوسرے سے آپس میں مل جل کے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ مدینے میں یہودی ہے، اور یہودی تھوڑا لوگ، ان لوگوں کا تھوڑا سٹینڈرڈ ہائی لیول ہے، اور یہ عرب کے لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں بلکہ معلوم تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی معاہدہ کر لیتے کہ اب میں آ گیا ہوں، یہ لوگ میرے کو اپنا لیڈر مان لیے ہے، تو بہتر ہے ہم لوگ مسلمان ہیں نا، اچھا ہم لوگ مسلمان ہیں، آپ یہودی ہے، تو ہم ایک ہی مدینے میں، ایک ہی سٹی میں رہ رہے، تو نا ہم لوگ آپس میں نہیں لڑیں گے. اگر کوئی تھرڈ پرسن آ کر ہمارے مدینے پہ حملہ کریں گا تو ہم دونوں مل کر اس تھرڈ پرسن کو ماریں گے. سمجھ میں آ رہی بچوں بات؟ ہاں، یہ معاہدہ بھی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پہلے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارگی قائم کی. پھر دوسرا سٹیپ کیا کیا، یہودیوں سے بھی معاہدہ کیا کہ آپ نا آپ کی جگہ پہ رہیں گے، مسلمان کی جگہ پہ رہیں گے، ایک دوسرے کو تنگ نہیں کریں گے، لیکن اگر کوئی مدینے سٹی پہ کوئی بھی پریشانی آ گئی تو دونوں ایک ہو کر پھر اس پریشانی کا حل ڈھونڈیں گے. یہودیوں کے دل میں غصہ تھا، لیکن اب دیکھ رہے ہیں سب میں بہت سے زیادہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹرز ہیں، تو وہ لوگ نا تھوڑا خاموش ہو گئے. اوکے ٹھیک ہے، خالی ایسا بول دیے، لیکن دل میں نا ان کے غصہ ہی تھا بہت زیادہ. یہ کون آ گئے، آ کے اتنے دن بھی نہیں ہوا، پورے لوگ ان کی بات ماننے لگے، ان سے اتنی محبت کرنے لگے، بلکہ دل میں بہت زیادہ غصہ تھا ان لوگوں کے. لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بولے ایسا، تو ٹھیک ہے ہم لوگ نا آپ کی بات مان لیتے بلکہ. پھر اس کے بعد بچوں آواز آ رہی ماں؟ جی میم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے تھے، یہود سے بھی معاہدہ کر لیے تھے. پھر اب نا مسجد بنائے تھے، جہاں پر اونٹنی بیٹھی تھی وہاں پر ایک مسجد تعمیر کی تھی، جو کہ مسجد نبوی تھی. تعمیر کیسے کی تھی؟ بہت بڑی بلڈنگ تھے. وہ زمین نا ایک غریب بچوں کی زمین تھی، 2 یتیم بچے تھے، ان کی زمین تھی. ابو بکر صدیق خرید لیتے وہ زمین کو، وہاں پر شروع کرتے. تو چھوٹی سی کھجوروں کی چھت، کھجور کے پتوں کی چھت، مٹی کی دیواریں ایسا بنا کے ایک مسجد قائم کرتے تھے. تو مسجد قائم ہو جاتی. اب اذان بھی، 5 وقت کی نماز بھی فرض ہو گئی تھی نا مسلمانوں پہ، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. اب مسجد بھی ایک جگہ بھی اب مل گئی مسلمانوں کو، ایک جگہ پہ آنا ہے، مسجد نبوی میں آنا ہے، نماز پڑھنا ہے. تو ٹائم نہیں معلوم ہو رہا تھا. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب کیسا، سب لوگ وقت ہو گیا، فجر کا وقت ہو گیا، تو کوئی پہلے آ رہے تھے، کوئی بعد میں آ رہے تھے. کیا کریں گے، لوگوں کو ایک ٹائم پہ کیسا اکٹھا کریں گے، بلکہ سب لوگ سوچتے رہتے. سمجھ میں آ رہا بچوں؟ مسجد بن گئی، مسجد میں نماز کے لیے نا ٹائمنگ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، کیونکہ ابھی اذان جیسی چیز نہیں معلوم تھی. تو صحابہ کو بتا دیے تھے فجر کا ٹائم یہ، مطلب ایسا صبح 7 سے پہلے اندھیرا
थोड़ा खत्म पे रहता, उजाला भी पूरा नहीं हो जाना, वो टाइम पे ना फजर है, जोहर सूरज जब सवा नेज़े के उस पे आ जाएगा, अपना शैडो बड़ा दिखेगा, तब जोहर है। तो बाद साहबा बहुत जल्दी आ जाते थे नमाज के लिए। बाद साहबा ना किसी काम में अगर रह गए तो समझ में नहीं आता था, नमाज का वक्त चले जाता था, क्योंकि मर्द हजरात जमात से पढ़ना नमाज जरूरी है ना, तो वैसे मिस हो जा रहे थे। तो ऐसी क्या चीज करेंगे जिससे लोगों को ना समझ में आए कि नमाज का वक्त होता है, ना जल्दी जल्दी आ जाए। तो सब लोग सोचते, सब लोग बैठ के मशवरा करते रहते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो कोई एक साहब बोलते कि अच्छा हम लोग ना एक बड़ी आग जला देंगे, वो आग को देख के लोग कहाँ भी रहे वो लोग ना नमाज के लिए मस्जिद में आ जाए। नहीं नहीं ये सही नहीं है बोलते। फिर दूसरे बोलते कोई एक आदमी को ऐलान करने के लिए भेज देंगे, वो जाके जोर जोर से ऐलान करे, तो फिर उसके बाद आकर लोग जमा हो जाएंगे। बोलते ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक गली से दूसरी गली में गए नमाज का टाइम हो जाना ना, थोड़ा इस तरीके से। तो ये नहीं है, डिस्कशन करते कुछ सोल्यूशन नहीं निकलता। ठीक है फिर इंशाल्लाह कल देखेंगे बोल के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले जाते। सब लोग चले जाते घर को। दूसरे दिन एक सहाबी आते, अब्दुल्ला नाम था जिनका, अब्दुल्ला बिन ज़ैद। क्या टाइम हो रहा मेरे को, 1 मिनट। क्या नाम था मैम? जी जी, अब्दुल्ला बिन ज़ैद उनका नाम था, सहाबी। दूसरे सहाबी खुशी खुशी से भाग के आते, रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह मैं ना एक ख्वाब देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते अच्छा क्या ख्वाब देखे? तो बोले रसूलुल्लाह मैं ना ऐसी मतलब वही सोच सोच के सो रहा था कि क्या ऐसी चीज करे जिससे ना सब लोग एक साथ नमाज के लिए इकट्ठा हो जाए। मैं ऐसी सोच में सोच रहा था, मैं सो गया, मेरी आंख लगी तो एक आदमी को देखा मैं। वो आदमी ना हाथ में सूर समझते ऐसा शंख टाइप, ऐसा जिससे आवाज लेकर शल रहता, बड़ा शल आवाज आती बहुत दूर तक, वो मालूम है बच्चों आपको? जी मैम। जी मैम। हाँ, तो वो सुर जिसमें ना वो शल रहता, बड़ा सा आवाज फूके तो आवाज बहुत दूर तक जाती, तो वो लेकर जा रहे थे वो शख्स। तो अब्दुल्ला बिन ज़ैद बोलते कहते आपके पास वो चीज है ना, वो दे दो। तो अच्छा क्यों, इससे आप वो चीज अगर दे तो तो फिर आवाज क्रैक हुई मैम, सुनाई नहीं दे रहा। नहीं मैम, सुनाई नहीं दे रहा। बच्चों क्लियर है, आवाज आ रही? जी मैम अभी क्लियर है। क्लियर। जी। तो वो शख्स बोलते ये तो सूर है ना, ये मतलब मैं इससे बेटर चीज आप लोगों को बोलूं क्या जिससे सब लोग इकट्ठा हो जाए नमाज के लिए? क्लियर है आवाज? जी मैम। जी। तो इकट्ठा हो जाए जिसके लिए, नमाज के लिए। तो वो शख्स जो है कि वो बोलते अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, जो पूरी अज़ा है वो पूरी अज़ा वो सहाबी को बोलते, अब्दुल्ला बिन ज़ैद को बोलते। तो ये ख्वाब जब बयान कर रहे थे उन्होंने कि मेरे को ना ऐसा ख्वाब आया था रसूलुल्लाह, ये कलिमात बताए वो शख्स मेरे ख्वाब में आकर बोल के बोलते। तो जब ये बात सुन रहे थे वो फरिश्ते थे जो वो सहाबी को बोल रहे थे, तो ये सहाबी ना सुबह उनको फोन करते। जी आफरीन बताना है कुछ? मैम आप थोड़ा पीछे से बोल सकते हैं क्या मैम, वो सुना नहीं देना तो कंफ्यूजन है। ओके ओके। अब्दुल्ला बिन ज़ैद है ना, उनको ख्वाब में क्या नजर आता कि एक शख्स वो हाथ में वो सूर जिससे आवाज पैदा होती वो लेकर है, शल लेकर है, बड़ा सा वाला शल लेकर है, तो वो शंख लेकर है। तो वो अब्दुल्ला बिन ज़ैद बोलते कि आप ना मेरे को ये दे दो। वो आदमी पूछते कि क्यों, ये चीज तुम्हें किस लिए चाहिए? तो अब्दुल्ला बिन ज़ैद बोलते कि ये चीज से ना आवाज पैदा होती जिससे अजान नमाज के लिए सब लोग इकट्ठा हो जाते। तो वो जो रहते असल में ना फरिश्ते रहते, वो फरिश्ते बोलते कि ये चीज से बेहतर मैं तुमको चंद कलिमात पढ़ूंगा सिखाऊंगा, बल्कि अजान देना सिखाते। अजान के जो भी कलिमात रहते, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, ये जो हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह रहते ना, ये तमाम कलिमात अजान देने का तरीका
ख्वाब में ही अब्दुल्ला बिन जैद को बोलते, अब्दुल्ला बिन जैद को वो याद हो जाता, तो वो अब्दुल्ला बिन जैद सुबह में पूरा ख्वाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना रहे थे। समझ में आया माँ? जी मैम। जी, तो ये ख्वाब जब बोल रहे थे उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे आ जाते, एग्जैक्ट यही कलिमात मेरे ख्वाब में भी आया, सेम ख्वाब मेरे को भी आया रसूल अल्लाह, यही कलिमात थे। तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ जाते कि ये अल्लाह की तरफ से है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाकर ना, जो सहाबा को याद थे ना, वो अजान के कलिमात अल्लाहु अकबर 4 टाइम्स, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, ये तमाम अजान फिर अब बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सिखाते। क्यों? बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज बहुत ज्यादा ऊंची रहती, दूर तक पहुंचती, तो बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सिखाते। बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जाके जब अजान देते तो फिर सब लोगों को मालूम हो जाता कि जब अजान होती तो फिर आपको ना नमाज के लिए इकट्ठा होना है। तो इस तरीके से अजान शुरू हुई हम लोगों के लिए। समझ में आ गया बच्चों? जी मैम। समझ में आया माँ? जी मैम समझ में आया। जी मैम आया। कल आपके नेक्स्ट वीक समझाते आप लोग बच्चों। मैम मेरी आवाज आ रही? आवाज हाँ बारी मैम। जी मैम आ रही है मैम। आ रही है मैम। आ रही। मैम